وہ امریکہ جو پوری دنیا میں ہر طرف دہشت گردی کے ماحول کو قائم کیے ہوئے ہے۔ افغانستان میں جن لوگوں نے غلطیاں کی تھیں ان کو تو سزا بھی نہیں مل پائی، بے گناہ بے قصور لوگوں کو میزائلوں کے ذریعے سے افغانستان میں پورے طور پہ قتل کر دیا، زمین میں ان کی لاشوں کو دھسا دیا، میزائلوں کی بمباری سے پورے عراق کو تباہ کر دیا۔ صدام حسین سے دشمنی تھی امریکہ کی، صدام حسین کو پکڑ کر کے تم پھانسی دے لیتے، کسی کو شکایت نہ ہوتی۔ انسانیت کو تم نے مردہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں دہشت گردی کو عام کرتے ہوئے، تمام انسانوں کی انسانیت کا قتل کرتے ہوئے، قرآن نے تو فرمان یہ دیا اس شیطان بش کا قتل ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کا فرمان یہ ہے کہ جس کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو بے قصور قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پورے انسانوں کا قتل کیا۔ امریکہ نے پورے عراق میں تباہی و بربادی مچا دی، پورے افغانستان میں لاشوں پہ لاشیں بچھا دیے، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو یہ انسانیت کا دیوتا کہتا ہے۔ دراصل سب سے بڑا دشمن یہی امریکہ ہے۔ آج دیکھ لیجیے جان پاک دوم کا انتقال ہوا، امریکہ سے بڑی بڑی شخصیتیں چلی گئیں، آسٹریلیا سے بڑی بڑی شخصیتیں چلی گئیں، ملک ہندوستان سے بھی شیخاوت چلے گئے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ابھی یاسر عرفات کا انتقال ہوا تھا، یاروں کا یار، غم گساروں کا غم گسار، دوستوں کا دوست تھا، فرانس کے صدر شیراک کا بڑا قریبی دوست، نہ معلوم کتنے کام بنوائے تھے یاسر عرفات نے شیراک کے، نہ معلوم کتنے مسئلوں کو سلجھایا تھا یاسر عرفات نے فرانس کے صدر شیراک کے مسئلوں کو سلجھایا تھا۔ مگر جب انتقال ہوا یاسر عرفات کا تو فرانس کا صدر وہ بھی امریکہ کی آنکھوں سے ڈر گیا، اور انتقال جب ہوا یاسر عرفات کا تو ہمت نہیں کر سکا کہ فرانس چھوڑ کر فلسطین چلے جائیں، اپنے قریبی ہمدرد دوست یاسر عرفات کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ یہ دنیا کی گندی سیاست سے متاثر اہل باطل کو خوش کرنے کے لیے یہ دنیا کے بڑے بڑے سربراہان اپنے سیاسی اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے غلط اصولوں کو یہ ہوا دے رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے سب کچھ جہاں جن سے کون عیسائی ہے یہ بتا دیجئے، لبنان کے اندر وہ جو نمائندہ گیا وہ کیا مذہب عیسائی ہے؟ جان پاپ دوم کو جو خوش کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں وہ تو صاحب ایمان ہے، اور وہ شراک والے اور وہ فرانس کے لوگ اور وہ کوریا کے لوگ جو چلے گئے وہاں، لیبیا کے لوگ چلے گئے وہاں جن کا کوئی تعلق نہیں۔ جان پاپ دوم مذہب کے اعتبار سے رومن کیتھولک تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، وہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جن لوگوں کا رومن کیتھولک مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جن کا بائبل سے کوئی تعلق نہیں، جن ملکوں کے سربراہ وہاں شرکت کر رہے ہیں، جن ملکوں کے ذمہ دار نمائندے وہاں جا رہے ہیں، ان کا چرچ سے کوئی تعلق نہیں، پریئر سے کوئی تعلق نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے تک نہیں، مگر دنیا کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے پورے طور پہ شریک ہو رہے ہیں۔ خیال رہے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی زمین پر آزاد پیدا ہوئے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے خلیفہ فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا اپنے غلام کو مار رہا ہے، اپنے غلام کو مار رہا ہے۔ امیر المومنین فاروق اعظم نے جیسے ہی دیکھا کہ ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے، عمر فاروق اعظم کا جلال پورے طور پر نمایاں ہوا اور کہا اے اللہ کے بندے تو اس کو کیوں مار رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اے امیر المومنین عمر فاروق اعظم، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے، میں اس کو مار سکتا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے تلوار نکالی، اے اللہ کے بندے بتا تجھ کو اس بندے کا آقا کس نے بنایا؟ اللہ نے تو اس کو آزاد پیدا کیا تھا، اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اس کو غلام بنا لیا۔